علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ غسل دینے کے بعد اس کو کفن بھی پہنایا جاتا ہے۔ دیکھیں آج کل تو آسان ہے، دکان سے ہی کفن وغیرہ تیار شدہ مل جاتا ہے، لیکن بہترین یہ ہے کہ میت کی ہائٹ کو ناپ لیا جائے، لمبائی چوڑائی، اسی کے حساب سے کفن کا کپڑا لے اور پھر اسی کے حساب سے اپنے انداز میں کاٹیں۔ مرد کے حوالے سے میں بیان کروں گا، مرد کے لیے کفن ضرورت وہ اتنا ہے کہ اس کا پورا جسم چھپ جائے، اور کفن کفایت دو ہے، لفافہ اور ازار، اور کفن سنت تین ہے، لفافہ، ازار، قمیص، اور کوشش کر کے یہ کفن سنت ہی ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں لفافہ یہ انسان کے قد سے دونوں جانب، پیر کی جانب سے بھی اور سر کی جانب سے بھی اتنا زیادہ ہو کہ اس کو باندھا جا سکے، اس کو لفافہ کہیں گے۔ یعنی انسان کی لمبائی سے اتنا زیادہ کہ دونوں جانب سے اس کو بعد میں جو باندھتے ہیں وہ باندھ لیا جا سکے، یہ کفن لفافہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے ازار۔ ازار ہوتا ہے انسان کے سر سے لے کر انسان کے پیر تک، یعنی انسان کی جتنی لمبائی ہے اتنا یہ حصے کو کہا جاتا ہے ازار۔ اور ایک ہوتا ہے قمیص، جس طرح ہم لوگ کرتا وغیرہ پہنتے ہیں ویسا ہی ہے، صرف یہ فرق یہ ہے کہ اس میں آستین، جیب وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا لمبا کاندھے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کو ناپ لیا جائے، اور اس کے بعد گلے کے بیچ سے، کفن کے بیچ سے گلے کے لیے ایک جگہ کاٹ لیا جائے۔ اب اس کو پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لفافہ بچھائیں گے، اس کے بعد ازار بچھائیں گے، اس کے بعد قمیص بچھائیں گے۔ قمیص کو بچھانے کے بعد اس کا جو دو حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ کو آگے کی طرف کر کے میت کو اس میں لٹا دیں گے، پھر اس قمیص کو پہنانے کے بعد اس اوپر والے حصے کو اس میت کے جسم کے اوپر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد ازار سے اس کے پورے جسم کو دونوں طرف سے ڈھانک دیں گے۔ آخری مرحلہ آتا ہے لفافہ۔ لفافہ سے اس کے جسم کو ڈھانکنے کے بعد اوپر نیچے اور بیچ سے باندھ دیں گے تاکہ کفن اڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔